السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی کام ہم کریں، کوئی بھی کام، اس کے کرنے سے پہلے ایک کانشیس ایفرٹ ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی زبان کو کنگال کے رکھ لیں اور اس میں یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی میں جو کام کرنے جا رہی ہوں وہ کس لیے کرنے جا رہی ہوں۔ اگر تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ بتانا بھی پڑتا ہے اپنے آپ کو، یو ناٹ ڈوئنگ اٹ فار اینی ون، کسی کے لیے نہیں کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو کانشیسلی، شعوری طور پر بتاتے ہیں تو پھر نیت درست ہو جاتی ہے، انسان کو سمجھ آ جاتی ہے اگر میں اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی یہ کام کروں گی تو اس کا مجھے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں فائدہ ہے، یہ زیرو ہو جائے گی چیز، میرا ایفرٹ، میرا ٹائم، میری انرجی ایک ایسے کام میں لگے گی جس کا مجھے فائدہ نہیں۔ حالانکہ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ کوئی بھی میں کام کروں اس کا مجھے فائدہ ہو۔ تو سبحان اللہ، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ جو ہے وہ جنگ میں شریک ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جنگ میں شریک ہوتا ہے اور اس کا دل ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے لڑے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی دل ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں، تو اس کو کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پلوٹڈ جو ہوتی ہے نا نیت، اس کا کوئی کام نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دے دو، جس کے لیے کیا تھا اس کو دے دو۔ ملاوٹ والی چیزیں تو میری پیاری بہنوں ہم خود پسند نہیں کرتے، مرچوں میں ملاوٹ ہو، دال میں ملاوٹ ہو، کسی چیز میں ملاوٹ ہو، پتہ چل جاتا تو ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے لیے ڈینجرس ہوگی، ہم کو نہیں چاہیے۔ تو ہم کیسے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو رب العالمین ہے، جو ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کو ہم کوئی ملاوٹ والی چیز دیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو نیت کا اتنا امپورٹنٹ کام ہے۔ مجھے دل کے اندر نا ایک خوف اور جو سے دھڑکا ہوتا ہے نا، کبھی سوچ کے ایک دم ہول آتا ہے کہ یا اللہ وہ دن کیسا ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے کام کیے ہوئے لوگ جہنم رسید ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کاموں کے بیچ میں لوگوں کی نیت کی ہوگی، کام بڑے کیے ہوں گے اور دین کے لگتے ہوں گے بظاہر، کسی کا شہید ہونا، کسی کا عالم ہونا، کسی کا سخی ہونا، اور دین کے کاموں میں ان چیزوں کو، ان ابیلٹیز کو لگانا کتنے بڑے کام ہیں ہماری نظر میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو دلوں کو دیکھنا ہے نا، نیت میں فطور ہوگا تو وہ سارے کام زیرو ہو جائیں گے، پوری زندگی کی کمائی، پوری زندگی کی کمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور کوئی بھی کام کرتے وقت، چاہے گھر کا کوئی ڈیلی روٹین کا کام کر رہے ہیں، گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کسی کا حصہ نہ ڈالنا یا رب العزت، جیسے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے نا، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اللہ اس میری کام میں اور اس میں نیت میں کسی اور کا حصہ نہ رکھنا، صرف اور صرف اپنے لیے اس کو خالص کر لینا، تبھی پھر ان کاموں میں میری پیاری بہنوں برکتیں ہوتی ہیں۔ جو کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا گھر کا کام ہو نا، جیسے آپ کھانا بناتی ہیں، اس میں برکت پڑ جاتی ہے، اس میں خیر آ جاتی ہے، جو کھاتا ہے اس کے اندر نیکی کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس سے جو نیکیاں کرتا ہے آپ کو اجر اور ثواب ملتا ہے، جو انرجی اس کو ملی ہوتی ہے آپ کے کھانے سے۔ لیکن اگر وہی کھانا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کتنی ایکسپرٹ ہوں اور میرے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے، اگر یہ ہماری نیت ہوگی کہ لوگوں سے تعریف لیں گے تو پھر اس میں وہ برکت نہیں نہ رہتی۔ تو برکت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیت کا خالص کرنا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگوں کے جو جیسے کوئی بھی بندہ لے لیں، سورہ یاسین کا بندہ لے لیں، وہ جس نے آ کے پیغمبروں کے بارے میں کہا تھا ان کی بات مان لو، ان کی بات مان لو، یہ تمہیں حق بات بتا رہے ہیں، اور لوگوں نے اٹھا کے اس کو مار دیا۔ اب اس کی نیت میں اخلاص تھا تو کیا ہوا؟
قیامت تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو مینشن کر دیا. اس کو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مینشن کرے گا اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں، اور قیامت تک جب لوگ قرآن پڑھیں گے تو میرا ذکر آئے گا؟ اس کو کوئی پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. لیکن اس کی نیت خالص تھی. وہ صرف اللہ کے لیے دوڑ کر آیا تھا. اس کو وہ بات اچھی لگی تھی، اس نے وہ اس کو مانا تھا. اللہ کے آگے سبمیشن اس نے کی تھی، سبمٹ کیا تھا اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی، اس کے ذکر خیر میں برکت ڈال دی. اب وہ چلتا جا رہا. سبحان اللہ. وہ بچے جو اصحاب کہف تھے، یعنی نیت خالص ہو تو اس کو دوام مل جاتا ہے. نیکی کو، نیکی چلتی رہتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی دینے والی اللہ کے نام پر دیتے تھے، اللہ کے لیے. آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کو برقرار رکھا ہوا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ ہے اور اس سے بیوہ اور مسکین اور یتیم پلتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ باتیں ہمارے سوچنے کی ہیں کہ ہم کو میکسیمم کیش کرنا ہے اپنے اپنے ایکشنز کو، اپنی نیکیوں کو کیش کرنا ہے ہم نے. اور کیا کیا کرنسی ہم نے اس سے کمانی ہے؟ آخرت کی. جو آخرت پر نظر رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو آسان کر دیتا ہے. آخرت پہ نظر رکھنا ہے. جو بڑی چیز پر نظر رکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں تو اس کے راستے میں آئی جاتی ہیں خود بخود. وہ عزت جو ہم اپنے ایفرٹ کے ساتھ لوگوں سے لینا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ مفت میں ہم کو دے دے گا اگر ہم آخرت کی عزت پر نظر رکھیں گے کہ اللہ مجھے ادھر رسوا نہ ہونے دینا. اللہم انا نعوذ بک من خزی الدنیا وخزی الآخرہ. تو ہمارا ہمارا گول اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. چلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو کے آداب کیا ہیں. ٹھیک ہے، مینرز اور ایٹیکیٹس بھی پتہ ہونے چاہیے نا. کہ جب بات کرنا تو بڑی اچھی بات ہے اگر اچھی بات منہ سے نکلے، لیکن اس کے بیچ میں بھی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں بات کرنے کے. تو گفتگو میں ٹھہراؤ ہونا، یعنی بہت تیزی تیزی بات نہیں کرنی. ایسے بات کرنی ہے کہ دوسرے کو سمجھ آئے. کانا فی کلامہ ترتیل او ترسیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے. اب یہ کیا ہے؟ یہ فعلی حدیث ہے. ٹھیک ہے، حدیث کی ہے نا. یعنی حدیث کس کس کو کہتے ہیں، کس کس چیز کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو. اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے، کوئی ورڈز بولے ہیں، ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. یہ ایکشن والی حدیث ہے، یہ فعلی حدیث ہے. بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، صحابی نے بتایا. اور ایک ہے تقریری. قرر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا. ٹھیک ہے، تقریر جو ہم کہتے ہیں نا، ٹھہر جانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو دیکھا اور اس بندے کو کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس کو روکا نہیں، اس کی سائلنٹ اپروول دے دی. جب چپ رہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو تم کر رہے ہو ٹھیک ہے. تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث. ٹھیک ہے نا. تو یہ فعلی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایکشن بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے. ترتیل میں کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت طریقے سے بات کرنا، ٹھہر ٹھہر کے کرنا، ہر لفظ کو اس کا حق دینا. جیسے قرآن کے لیے ہم ترتیل کا ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، یعنی سارے رولز کو اپلائی کرنا، وقف صحیح کر رہے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں، الفاظ کو ان کا حق دے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا یا پھر ترسیل. ترسیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی پہنچا دینا، کنوے کرنا کسی چیز کو، لیکن ایسے انداز میں جس میں دوسرے کے کو سمجھ آ جائے، آسانی سے بات کنوے ہو جائے. جب آپ ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے ہیں تو دوسرے کو بات سمجھ آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا، لوگوں کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ تھا. لوگوں کے مینٹل اور ابیلٹیز کو دیکھ کر بات کیا کرتے تھے، ان کی ضرورت کو دیکھ کر بات کیا کرتے تھے. اتنا خوبصورت لگتا ہے اگر آپ صحیح بخاری پڑھنا شروع کریں نا، اور آپ دیکھیں کہ مختلف بندوں کو مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں بتائیں اور کیسے انداز میں بتائیں کہ ان کے دل کے اندر اتر گئی. کہ ایک جوان نے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دیں، تو صحابہ کو غصہ آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھے رہو، اور آرام سے اس بچے سے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ استغفر اللہ. اس نے کہا نہ. اور ایک ایک کا نام لے کر اس کو مثالیں دی
اور اس کو बात समجھ आ गई. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जिसके साथ तुम जाके करोगे वो भी तो किसी की माँ बहन बेटी होगी. बात उसके दिल तक पहुंच गई. हर बंदे को उसके, किसी ने पूछा मुझे कोई नसीहत करे तो गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो. समझती कि इसके अंदर गुस्से का पहलू ज्यादा पाया जाता. तो गुफ्तगू का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए. अच्छा, एक बात आप देखें कि ये मोहम्मद बशीर जुमा एक राइटर है, असल में तो ये अकाउंटेंट है, लेकिन इन्होंने बुक लिखी है एक, और उसका नाम है शाहराई जिंदगी पर कामयाबी का सफर. इतनी मजे की बुक है. और उसमें वो बताते हैं कि गुफ्तगू का फन भी आपको आना चाहिए. एक तो ये कि दूसरा जब आपके साथ बात कर रहा हो तो आप दूसरे का मेंटल लेवल भी देखें, उसकी एज भी देखें, और उसका अंदाज भी देखें. और वो एक मिसाल देते हैं कि किसी घर में एक बच्चा था, और वो भागता भागता आया और बड़े से कहने लगा कि सीरिया का बोसा मर गया. अब उसने अपनी तोतली जबान में कहा, तो जो बड़ा था उसने अपनी सोच के मुताबिक कहा सीरिया में तो बादशाहत है ही नहीं, उधर का बादशाह मर गया से क्या. हम्म. और हालांकि बच्चा कह रहा था चिड़िया का बच्चा मर गया. हम्म. तो वो ये कह रहे हैं कि ये मिसाल है कि जब आपने दूसरे की बात को, उसका ना एज देखी, ना उसका तोतलापन देखा, ना उसकी छोटी उम्र देखी, और आप अपनी समझ से उसकी बात का अंदाजा लगाने जा रहे हैं, तो आपको तो बात नहीं समझ आएगी, आप तो उल्टा समझ जाएंगे. तो वो इतने अच्छे मशवरे देती हैं कि गुफ्तगू किस तरीके से होनी चाहिए ताकि गुफ्तगू दूसरे की जरूरत भी पूरी कर दे, और आपको उसकी बात समझ आए, आपकी बात उसको समझ आए. हम्म. तो मिसाल देते हैं एक गाड़ी की, कि गाड़ी आपकी सवारी है ना, ठीक है. तो आप उसमें सवार होते हैं तो गाड़ी के बीच में क्या क्या चीजें, क्या क्या चीजें होनी चाहिए. हम्म. गाड़ी के सफाई सुथराई होनी चाहिए, गाड़ी की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी आपने स्टॉप साइन पे रुकना है, आपने रेड सिग्नल पे रुकना है, आपने दूसरों को राइट ऑफ वे देना है. हम्म. अच्छा, कोई अगर आपको रोड रेज वाला बंदा आ गया और वो आपको इरिटेट कर रहा है आगे पीछे होके, तो आपने अपनी फोकस करना है कि मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए, मुझे टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये जो कर रहा है करता रहे. आपका फोकस अपनी गाड़ी के ऊपर होता है. बिल्कुल वो कहते हैं इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो बात में कभी फुल स्टॉप कॉमा होना चाहिए. आप ऐसी बात ना करें कि उसमें सारे रूल्स को भूल जाएं, और इस तरीके से तेजी तेजी बात करें कि दूसरे को कुछ भी ना समझ आए और वक्त भी गुजर जाए. हम्म. तो बहुत प्यारी मिसाल है इस चीज की, ये जो उन्होंने बात बताई है कि आपके बातों के अंदर किस तरीके से ध्यान से आपने बात करनी है, जिस तरह ध्यान से आप गाड़ी चलाते हैं. जब आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं तो आप खुद को भी नुकसान देते हैं, रूल्स को भी तोड़ते हैं, और दूसरों का नुकसान भी हो सकता है. तो भी बिल्कुल इसी तरह बातें करते हुए भी सोचना चाहिए कि आगे हमारे कौन खड़ा हुआ है, किस अंदाज से बात करनी चाहिए. दूसरा, पीछे हमने हदीस ये पढ़ी थी कि जब गुस्से में था वो बंदा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इनको ये बात बताऊं, कि एक ऐसी बात बताऊं कि जिसकी वजह से इनका गुस्सा जाता रहेगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, तो उसने पलट के क्या कहा, उसने कहा मुझे पागल समझा हुआ है, मैं मजनून हूं. उसने ये नहीं देखा कि कौन कह रहा है और क्या बात कह रहा है. हम्म. और उसने जल्दी से वापस रिएक्ट कर दिया. तो कलाम के बीच में भी ये रूल्स अप्लाई करने चाहिए, दूसरे की बात सुननी चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, अपनी बात अच्छे तरीके से बयान करनी चाहिए. अब आप मुझे बताएं कि जब आप गुस्से में होते हैं, हम्म, सारे अपने बारे में सोचे, मैं खुद भी सोचती हूँ. जब गुस्से में हम होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत तेज बातें करने लग जाते हैं. हमारा अंदाज, हमारी टोन, हमारा पिच ऑफ आवर वॉइस इज सो हाई. उससे मैसेज कन्वे नहीं होता, उससे मैसेज कन्वे नहीं होता. चाहे आप अपने हस्बैंड से बात करें और गुस्से में बात कर रहे हैं ना, तो मैसेज कन्वे नहीं होगा. जब तक कि वैस माहौल ऐसा नहीं बनाया जाएगा
کہ جس کے بیچ میں دوسرا آپ کے مدعا کو سمجھ سکے کہ آپ what do you want to say, what do you want to convey. بچوں کے ساتھ بھی جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہم ان کے اگلے پچھلی ساری غلطیاں نکال کے فٹافٹ بتا دیتے ہیں. وہ جو کانسیکوینس ہم کو چاہیے ہوتا ہے, جو ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے, وہ نہیں ملتا. اسی بات کو جو اپنے غصے میں کرنی ہے, اسی بات کو آپ ذرا سوچیں. اوکے, ابھی ابھی یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے, ابھی بچے اسکول جا رہے ہیں, میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ تیزی تیزی ہدایات دوں گی بھی ان کو سمجھ نہیں آنے والی. اس وقت اگر میں ان کو کھانے پہ ڈانٹوں گی, ان کو جوتے پہننے پہ ڈانٹوں گی, ان کو کپڑے پہننے پہ ڈانٹوں گی, میرا میرا میسج کنوے نہیں ہوگا. بچے اس وقت کسی اور مائنڈ سیٹ میں ہیں. they need to go and have a good day. okay, what should I do? جب وہ آئیں گے آرام سے بات ہوگی, سکون سے ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے. تو جب آپ سکون سے بات کریں گے, یقین کریں کہ آپ ایک بات ان کو ایک دن میں سمجھائیں نا کہ بیٹے جوتے اپنے سیدھے کر کے ریک میں رکھنے ہیں. اوکے میرے پیارے, ایسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی. ایک وقت میں ایک انسٹرکشن دیں اگر آپ کو رزلٹ چاہیے تو. لیکن اگر آپ تیزی تیزی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 1000 انسٹرکشن دیتے ہیں, ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوگی. تو ہر چیز کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا کریں اور دیکھیں کہ آپ کتنی مزے کی چیزیں سیکھ جائیں گے. پھر دوسری کیا ہے, فعلی حدیث, کانا یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹہر ٹہر کر بات کرتے تھے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا حروف کو گننا چاہتا تو گن لیتا. کہ جب تعلیم کی بات آتی ہے نا, علم دینے کی بات آتی ہے, تو آپ نے اس انداز سے بولنا ہوتا ہے کہ دوسرے کو بات سمجھ آ جائے اور الفاظ بالکل کلیئر ہوں. ایسے نہ ہو کہ وہ گڑمڑ ہو جائیں اور دوسرے کو سمجھ نہ آئے. میں دیکھ رہی تھی جب حدیث کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے نا, تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر حدیث لکھتے ہوئے کسی اسٹوڈنٹ کے قلم میں سے آواز بھی آتی تھی نا, تو اس سے حدیث لینے میں جھجکتے تھے لوگ, کہ جتنی دیر میں اس کی قلم کی آواز نے چیں کی ہے اتنی دیر میں اس سے کوئی حرف مس ہو گیا ہوگا, کوئی چیز اس سے مس ہو گئی ہوگی تو ہم اس سے نہیں لیتے. سبحان اللہ. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ پڑھاتے وقت باتیں کلیئر ہونی چاہیے, تیزی سے گفتگو نہ کرنا. ان عروة بن زبیر حدثه ان عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت. سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, الا يعجبك ابو هريرة جاء فجلس الى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسمعني. کیا کہ تمہیں حیرت نہیں ہوتی ابو ہریرہ کے اوپر کہ وہ میرے حجرے کے پاس آتا ہے اور بیٹھتا ہے اور وہ مجھے سنوانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہے. ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث مثل سردكم. کہ وہ مجھے حدیثیں بیان کرنے لگے جبکہ میں نوافل پڑھ رہی تھی, اور پھر میری نماز مکمل ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر چل دیے. اگر میں انہیں پاتی تو انہیں بتاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کیا کرتے تھے. اس حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے, تو جب آپ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو اپنے انداز کو سلو کر لیں, دھیرا کر لیں, تاکہ ہر سننے والے کو بات پہنچ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے بہت سارا استفادہ کیا ہے, ان سے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں, اور ان میں سے ایک بات, ظاہر ہے یہ بات بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہنچ گئی ہوگی, وہ تو اٹھ کے چلے گئے تھے حدیثیں بیان کرنے کے بعد, لیکن ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی نے ان کو یہ بات پہنچا دی ہوگی. سو تعلیم دیتے وقت اپنا انداز جو ہے وہ سلو رکھنا چاہیے تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے.
कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता बातें करते थे, तो आप भी धीरे धीरे हदीस को बयान करें, तेजियां ना करें। आम फहम गुफ्तगू, काना कलामुहु कलामन फसलन यफहमुहु कुल्लु मन समिअहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू को बिल्कुल जुदा जुदा उनकी होती थी। फसलन का क्या मतलब है? फसल क्या होती है? कट कट के, जुदा जुदा, अलग अलग वर्ड्स, कि हर सुनने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझ जाता था। अब आप देखिए कि आपकी ऑडियंस में कितने लोग हो सकते हैं ना जो आपकी बात सुन रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को मेरी बात से कोफ्त ना हो, उनको बार बार पूछना ना पड़े, इतनी तेजियां ना मैं करूं। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को ऐसे करते थे कि हर सुनने वाला उस बात को समझ जाता था। अच्छा, अब ये जो बशीर जुम्मा साहब हैं, वो कहते हैं कि गुफ्तगू में जोर कैसा पैदा हो सकता है, यानी उसमें जान कैसे पड़ सकती है। वो कहते हैं कि अल्फाज और जुमलों की तरतीब को देखें, अपनी आवाज की पिच पर गौर करें, अपनी गुफ्तगू की रफ्तार को देखें। कभी कभी इतना तेजी कोई बोल रहा होता है कि बार बार पूछना पड़ता है कि सॉरी आपने क्या कहा है। उसमें एम्बेरसमेंट होती है बताने वाले की भी और पूछने वाले की भी। सो अपनी गुफ्तगू की रफ्तार को भी देखना चाहिए, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव को देखना चाहिए, अल्फाज और जुमलों में वक्फा कितना दे रहे हैं आप। ये वही जो बात है ना कि फुल स्टॉप कॉमा लगाए बगैर नहीं बोलना होता, लेकिन उसका ध्यान रखना होता है। और अगर आप कुछ खूबियां अपना लें तो क्या होगा, उससे आपकी गुफ्तगू में खूबसूरती पैदा हो जाएगी। अगर आप अलर्ट हैं कि जो बात आप कर रहे हैं वो आपको समझ है, तो आपकी बात में खूबसूरती पैदा होगी। और मसले को हल करने की कोशिश करें, यानी जब आप बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ये नहीं कि आपकी बात से मसला और भी उलझ जाए। दोस्ताना अंदाज इख्तियार करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज कैसा था? यानी इतना मुझे प्यारी चीजें लगती हैं, इतनी हदीसें ऐसी हैं, जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन क्या नाम था, जुबैर अब्दुल्ला बिन, क्या नाम था, जो यंग सहाबी थे, कि जब उनका ऊंट तंग कर रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ वैसी बातें की जैसे एक जवान के साथ की जाती हैं। तुम्हारी शादी हो गई है? तुमने किससे शादी की है? अपनी एज वाली से क्यों शादी नहीं की? अच्छा, ये ऊंट बेचोगे? यानी एवरी सिंगल थिंग। ये नहीं कि अपना रोप डाला या कोई अपने बारे में बातें बताई, नहीं, उनके बारे में बातें की, उनकी सिचुएशन को डिस्कस किया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के साथ बातें करने लगते हैं, सारी बातें अपने बारे में। ये ध्यान ही नहीं रखते कि जिससे बात कर रहे हैं उसका कोई कंसर्न भी है इस बात से कि नहीं। अपने हस्बैंड की बातें, अपने बच्चों की बातें कर कर के या तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते हैं या शिकायतें कर कर के दूसरे की जान खा लेते हैं, उसको कोई लेना देना ही नहीं इससे। तो मौजू भी तो देखा करें ना कि किसके साथ क्या बात हो रही है, उसके फायदे की है तो करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की है तो करें। तो गुफ्तगू में ये बात जरूर, क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि आपका बिल्कुल दूसरा बंदा घंटे तकरीर कर लेता है और उसमें आपके काम की कोई बात नहीं होती, और वो अपने घर की बातें कर करके तो फिर टाइम लगा देते हैं। फिर क्या, कि खुशगवार माहौल में गुफ्तगू करनी चाहिए। ये बात तो है। ये अभी जो मैंने आपको बताया ना कि गुस्से में और चिड़े हुए अंदाज में, और ऐसे वक्त में जब गुस्सा किसी बंदे को चढ़ा हो, कोई बात करने से मसले हल नहीं होंगे और मकसद हासिल नहीं होगा। सिचुएशन को नॉर्मल होने दें और फिर उस वक्त बात करें, तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह काम हो जाएगा। फिर ये कि पूरा एतमाद अंदाज में बात करें, कंफ्यूज्ड अंदाज में या नॉट क्लियर, वेग, इस तरह की गुफ्तगू करने से फायदा नहीं होता। आपको पता ही नहीं कि आप क्या बात करने जा रहे हैं और फिर बार बार कहते पता नहीं ये सही भी है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने इधर से सुना था, उधर से सुना था। इस तरह की बातें लोगों को फायदा नहीं देती। जब तक आप कंफर्म नहीं होते और आप बात करते हैं, उसमें जोर होता है, उसमें जान होती है,
پھر جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو دوسرے کے اندر جس دلچسپی لیں. سیلف سینٹرڈ بندہ ہر جگہ جا کے بس اپنی سیلف پروجیکشن ہی کرتا ہے. دوسروں میں دلچسپی لیں, پوچھیں آپ کا کیا حال ہے, آپ کدھر رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اور وہ جب بتائیں تو پھر غور سے سنیں. اور یہ بھی انداز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جب کوئی دوسرا بات کرتا تھا تو اس کی بات کو پورا سنتے تھے. اتنے اچھے سے سنتے تھے کہ منافقین جو ہے وہ الزام لگایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے بہت کچے ہیں, کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. نعوذ باللہ, مطلب وہ ایسا ورڈ یوز کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مینشن کر دی. سبحان اللہ. یعنی اتنی توجہ دیا کرتے تھے, بات کرتے بھی تھے تو اچھے طریقے سے, اور سنتے بھی تھے تو اچھے طریقے سے. پھر یہ کہ لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی گفتگو میں دوسروں کے لیے اپریسیشن بھی ہونی چاہیے. ان کی تعریف کریں, جو تعریف کے قابل چیز ہے اس پر ان کو شاباشی دیں. یہ نہ دل تھوڑا کرنے کے آئے اس کی تعریف کی تو میں نیچی ہو جاؤں گی. کیوں؟ ایسے تو نہیں ہوتا. اور یہ بھی اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جس محفل میں کسی ایک عورت کی تعریف ہوتی ہے تو ساری عورتوں کی بے چینی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعریف کر دیں. اب میں ہمیشہ کہتی ہوں سنا کریں, اس کی تعریف کریں جو تعریف کے قابل ہے, اور اپنے آپ کو روک کر رکھیں. کوئی وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ آپ کی بھی تعریف ہو جائے گی, اس وقت بے چین ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ تواضع کے ساتھ اور شائستہ بات کرنی چاہیے. ہر وقت لیے دیے لینے رہنا چاہیے کہ بس ایج پہ لوگ ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. آپ کوئی بات کہتے ہیں تو ایک دم پلٹ کے اس کا جواب دیتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ اچھے ڈرائیور بننا ہے. آپ کی گفتگو آپ کی سواری, آپ کی گاڑی ہے, آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. آپ دیکھیے کبھی بریک لگانی پڑتی ہے گاڑی کو, ہم کبھی اسکول زون آ جاتا ہے اور آپ کو سلو ہونا پڑتا ہے, کبھی اسپیڈ بریکرز آ جاتے ہیں. یو ہیو ٹو میک یور سیلف سلو. تو گفتگو میں بھی ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کیوں گفتگو کر رہے ہیں, اصل مقصد کیا ہے, اس بندے کی کیا توقع ہے, اس گفتگو سے کیا حاصل ہوگا, کیا کرنا چاہتے ہیں. یعنی گفتگو کا حاصل بھی پتہ ہونا چاہیے. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں نا تو آپ کے دل کے اندر کیا چاہت ہوتی ہے, اچھا میں نے یہ میسج کنوے کرنا ہے, یہ اس طرح کی محفل ہے. اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا, گھر میں مہمان آ رہے ہوتے ہیں, ایک مجلس ہو جاتی ہے, بہت ساری فیملیز آ جاتی ہیں, تو آپ سوچ کے رکھیں کہ میں اس محفل سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہوں, کون سا میسج کنوے کر سکتی ہوں, میرا مقصد کیا. اگر اس میں بچے آ رہے ہیں تو میں بچوں سے کہوں گی چلو ایک ایک سورت سنا دو, ایک ایک حدیث سنا دو, کیا آتا ہے آپ کو, کوئی دعا آتی ہے وہ سنا دو. میں بچوں کو کے اندر یہ شوق ڈالوں گی. یا میں بڑوں سے جو بات کروں گی تو میں کیا کس مقصد کے تحت بات کروں. دوسرا یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کا سننے والا کون ہے, آپ کی آڈینس کون ہے. اس کی عقل, اس کی سمجھ کے مطابق بات کرنی چاہیے, ان کے حالات کے مطابق بات کرنی چاہیے. اور ضرورت کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ دوسرے کی ضرورت کیا. اب دیکھیں جیسے ہم کون ہیں, ہم ساری عورتیں ہیں, ہم گھریلو عورتیں ہیں, تو ہمارا اگر سیاست پہ ہم بات کریں گے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے, ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے, ہماری ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. تو ہم کیا کریں گے, ہم اپنی باتیں کریں گے. بچوں کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے, ہمارے سسرال کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے, بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے. ایک دفعہ ہماری اکائی جو ہے نا, یہ ہمارا یونٹ اسٹرانگ ہو گیا تو معاشرے میں سکون ہو جائے گا. اور یہ سکون گفتگو سے ہوتا ہے. اگر ہم نے اپنے گھروں میں بات کرنے کے طریقے کو صحیح کر لیا, ہر وقت بچوں کو ٹونٹ کرنا, ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا, یا بچے کو چڑا دینا, کوئی ایسی بات کر دینا. ہسبینڈ بھی چڑھتے ہیں کسی بات سے, جیسے
آپ کو پتا چل گیا نا کہ ان کو چڑ لگتی ہے کہ اس بات سے کہ ان کو کہا جائے کہ آپ کا تو بس یہی طریقہ ہے کہ آپ آ کے یہی بس کام کرتے، تو وہ چڑ جاتے ہیں. آپ نے یہ کیوں کہا، میں تو یہ بھی کام کرتا ہوں وہ بھی کام کرتا ہوں، آپ کیوں ایسا کہتی ہو؟ اگر آپ کو پتا چل گیا، ڈونٹ سے دیٹ اگین. ڈونٹ ٹیز ادرس وتھ یور ٹنگ. اگر بچے کو کوئی بات کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں پاگل، تو وہ کہتے ہیں ماما یہ نہ کہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے. بالکل جیسے آپ کی عزت ہے نا، ویسے ہی دوسروں کی بھی عزت ہے، اسپیشلی بچوں کی. ہم بچوں کو لوگوں کے سامنے بیٹھ کے یہ تو بڑا ہی جو ہے نا بےوقوف سا بچہ ہے میرا، تو آپ نے تو مذاق میں ایسے کیا اور ہنس بھی دی، لیکن اس بچے کے دل پہ جا کے تیر لگا کہ میری ماں نے سب کے سامنے مجھے بے وقوف کہہ دیا ہے. وہ چڑ جاتا ہے اس چیز سے. تو ہماری گفتگو ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو چڑا دے، کسی کا ایسا نام رکھ دیں اور اس کو بار بار ریپیٹ کریں. نو، بس صرف ہم نے یہ کہنا ہے ہم سے خیر ملے، لوگوں کو ہم سے خیر ملے، میرے بچوں کو، دوسروں کے بچوں کو، میرے ہسبینڈ کو، میرے رشتہ داروں کو، سب کو خیر ملے. میں کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا. اور دوسری بات، ہاں، روڈ ریج. جیسے روڈ ریج ہوتی ہے نا، کوئی بندہ اون کر کے تیزی سے گاڑی چلا کے کبھی آپ کے آگے ہوتا ہے، آپ نے اگر اس کو اوورٹیک کر لیا تو وہ بس آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. اب اس وقت بندے کو سوچنا چاہیے، none of my business, let him do whatever he's doing. I'm just gonna focus on my safety. I'm not gonna do the same. میں روڈ ریج میں شامل نہیں ہوں گی، کیونکہ پھر اس سے میرا نقصان ہو سکتا ہے، وہ بچ جائے، میرا نقصان ہو جائے. بالکل اسی طرح گفتگو میں بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اریٹیٹ کرے، کوئی آپ کو پنچ کرے، کوئی آپ کو چڑھائے، تو آپ نے اپنا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے کر وہی کام نہیں کرنا جو وہ کروانا چاہتا ہے آپ سے. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ میں اگر اس ریج میں شامل ہوئی تو میرا اپنا نقصان ہو جائے گا. وہ بندہ جو کرتا ہے کرنے دیں، اس وقت میں اس کو صحیح نہیں کر سکتی. اینڈ یو جسٹ لیو. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ بندوں کا آپ سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہوتا، وہ اپنے گاربیج کین جیسے ہوتے ہیں، گاربیج ٹرک جیسے ہوتے ہیں، گاربیج پھینک کے چلے جاتے ہیں. گاربیج ٹرک کے مقابلے میں خود ہم نے گاربیج ٹرک نہیں بننا ہوتا. ہم کہتے جاؤ اپنا راستہ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اپنی حفاظت کر لیتے ہیں. تو گفتگو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے فائدے بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کر لیا تو انشاءاللہ باذن اللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان کا احتمال نہیں. الحمدللہ وہ سکون دیتی ہے. اگلی دیکھیں حدیث. ان ابی ضیبۃ ان عمرو بن العاص قال یوما وقام رجل فاکثر القول، کہ ابو ذیبہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن ایک آدمی نے خطاب کیا، فاکثر القول، تو بہت زیادہ باتیں کی. فقال عمرو، تو حضرت عمر بن العاص نے کہا، لو قصد فی قوله، اگر وہ درمیانہ روی اختیار کرتا اپنی بات میں، لکانا خیر لہ، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، لقد رأیت او امرت، یعنی میں نے اس بات کو اس طرح سمجھا یا پھر مجھے حکم دیا گیا تھا، ان اتجوز فی القول، کہ میں گفتگو کرتے وقت مختصر بات کروں. فإن الجواز هو خیر، بلا شبہ مختصر بات میں ہی خیر ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جب ہم گھر سے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو پیچھے بچے اگر ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک بات، دو بات، تین بات، چولہا بند کر دینا، دروازے بند کر دینا، اپنا کمرہ صحیح کر لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا، یعنی اتنی ساری باتیں کر دیتے ہیں کہ اگلے کو ایک بھی بات نہیں سمجھ آتی. بہت زیادہ باتیں کرنا ایک ہی وقت میں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تھوڑی بات کرنا لیکن ایسی جو اگلے کو سمجھ آ جائے. تو
وہ کارآمد ہو جاتی ہے. اگلی حدیث بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے پڑھ کے پھر اس کے ساتھ ہی ایک دفعہ کرتے ہیں. قال عمار انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا، کہ آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے. بس نماز کو لمبا کر دو اور خطبے کو مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں. آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ ہماری مسجدوں میں خطبے بہت لمبے ہوتے ہیں، لیکن نماز میں وہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، سورۃ الکوثر پڑھ لیتے ہیں، یا کسی سورت کا ایک حصہ پڑھ لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز کو لمبا کرو، خطبے کو چھوٹا کرو، کیونکہ کوئی بیان جو ہوتا ہے وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے لیکن اس میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ دوسرے اس کے اثر کو قبول کرتے ہیں، چھوٹی بات کو بھی قبول کر لیتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں ہمارے ساری مسجدوں والوں کو بتانا چاہیے کہ جتنا آپ خطبہ کر دیتے ہیں لمبا، اس کے حساب سے نماز کو لمبا کریں، نماز کی تلاوت کو لمبا کریں، کیونکہ سب سے بہترین کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. جس طرح وہ دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے کوئی اور چیز کا اثر نہیں کرتی. اور یہ قیامت کی علامات میں سے بھی میرے خیال میں یہ تھا کہ خطبے بہت لمبے ہوں گے، واللہ عالم، پر میں کنفرم کروں گی اس چیز کو. پر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ خطبے بہت لمبے ہوتے ہیں. اچھا، اب اپنے آپ کو اس چیز پر لائیں کہ آپ جب بچوں کو اتنی ساری انسٹرکشنز دیتے ہیں تو اس میں سے کون سی چیز ان پر اثر کرتی ہے؟ ذرا سا سوچیں. ان سے ایک کام بھی نہیں ہوتا. جب آپ بہت زیادہ برڈن ڈال دیتے ہیں اگلے بندے کے اوپر جبکہ اس کی کیپیبلٹی اتنی نہیں ہے، تو آپ کو ایک چیز بھی نہیں ملتی. لیکن جب آپ چھوٹی بات کرتے ہیں اور ایک کو انسٹرکشن دیتے ہیں تو اس کا اثر آپ کو نظر آتا ہے نا. تو آئندہ سے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو انسٹرکشن، ایک وقت میں ڈھیروں ڈھیر باتیں نہ کر دیا کریں. مختلف طرح کی باتیں ایک وقت میں نہیں کرنی، ایک چیز کو کہیں تاکہ وہ کنوے ہو جائے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ملازموں کو بھی ایسے کہتے ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں یا ہسبینڈ بیوی کو کچھ کہہ جاتا ہے، بیوی ہسبینڈ کو کہہ جاتی ہے، بچوں کو کہہ جاتے ہیں، اتنی ساری چیزیں، اور دل یہ چاہتا ہے کہ سارے کام کرتے، لیکن جب واپس آتے تو کوئی بھی کام نہیں ہوا ہوتا. لیکن اگر آپ بچوں کو بٹھا کے کوئی ایک بات سمجھا کے اور آرام سے گھر سے نکلیں گی تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بڑے مزے کی بات ہے، اگر سمجھ جائیں تو گھروں میں بڑی اصلاح ہو جائے. ضروری بات 3 دفعہ دہرانا. عن ابی سلام عن رجل خدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حدث حدیثا اعاده 3 مرات. سیدنا ابو سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تو اپنی بات کو 3 بار دہراتے. یعنی جب کوئی انسٹرکشن دینی ہوتی ہے تو اس کو 3 دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے تاکہ اس کو بات کلیئرلی سمجھ آ جائے. جب انسٹرکشنز ویگ ہوتی ہیں تو ریزلٹ زیرو ہوتا ہے. جب انسٹرکشنز کلیئر ہوتی ہیں اور دیکھیں 3 دفعہ دہرائی گئی بات کس کو بھولتی ہے؟ تو جب وہ انسٹرکشنز دیتے تھے تو 3 دفعہ ایک بات کو دہراتے تھے جو بات ضروری ہوتی تھی. تو آپ نا اس نیت سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور طریقہ ہے اور میں یہ کام کروں گی تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اور اس کا رزلٹ بھی نکلے گا. کوئی بھی بات بتانے لگے بچوں کو تو بٹھا کے 3 دفعہ اس کو ریپیٹ کریں، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے. ہمارے ایک شیخ ہیں المغرب کے انسٹرکٹر، وہ ضروری بات کو 3 دفعہ دہراتے ہیں
اور میرے خیال میں وہ حدیث کو ہی فالو کرتے ہیں نا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ چیز بیٹھ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرے کہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں, ہماری گفتگو آسانی پیدا کرنے والی ہو, ہماری گفتگو اصلاح والی ہو, امن والی ہو, بے چینیاں پیدا کرنے والی نہ ہو. اسی زبان سے یقین کریں کہ آپ ایک بات کہیں گے نا, اور کسی کے پورے دن کو کیا, زندگی بھر کے لیے اس کے اندر احساس کمتری ڈال سکتا ہے انسان. یہ جو بچوں کے ساتھ ہم بچپن میں باتیں کرتے ہیں, اور کتنے بچے بڑے ہو کے یہ بتاتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے اس طرح سب کے سامنے بات کیا کرتے تھے, تو اس کی وجہ سے آج تک میں اس احساس کمتری کا شکار ہوں. یا پھر بچے ہکلانا شروع کر دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو شو کرتی ہے کہ ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہو گئی ہے, یا ان کو کوئی چیز بادر کر رہی ہے. تو ماں باپ کو ایسے سمجھنا چاہیے یہ بچے میں نے ان کو بنانا ہے, ان کو توڑنا نہیں ہے. اکثر و بیشتر استاد ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ ایک سے دوسری دفعہ پوچھ لے تو اس کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی, تمہارا دماغ نہیں کام کرتا, تم کیوں بار بار یہ غلطی کرو, ایک دفعہ جب بتایا تو کیوں نہیں غور سے سنا. نہیں, بچے کو محبت کے ساتھ 10 دفعہ بھی بتانا پڑے نا, بتائیں. کیوں؟ یہ بچہ آپ کی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے یہ اپنی زندگی گزارے گا, لیکن پلٹ کے جب بھی یاد کرے گا تو اچھی بات یاد کرے گا. جب بھی اس بات کو یاد کرے گا اس کا کانفیڈنس بحال ہوگا, وہ اچھا فیل کرے گا. لیکن اگر ایسی باتیں کی گئی جو طنز تھی, تانا تھی, بچوں کو ہرٹ کرنے, بچے تڑپتے ہیں ماؤں کے سامنے. جب مائیں ایک بات بول دیتی ہے نا ان کو ٹیز کرنے والی, تو وہ روتے ہیں, تڑپتے ہیں, تو مائیں ہنستی ہیں آگے سے کہ یہ اس سے چڑھتا ہے. تو آپ اس کو چڑھا رہی ہیں, آپ نے یہ کیوں سنبھالا ہوا ہے کام, آپ نے اس بچے کو اذیت دی نہیں. آپ کیوں نہیں اچھی بات کرتی ہیں کہ تم تو سب سے اچھے ہو, مجھے تو بہت اچھے لگتے ہو, منہ چومے اس کا, ماتھا چومے اس کے, بالوں میں ہاتھ پھیرے, اس کو کانفیڈنس دیں. ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم سب کو توڑنا چاہتے ہیں. ہمیں غصہ آئے تو ہم نے سوچنا ہے کہ نو, میرے غصے سے کہیں توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے, میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے, میں نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. سبحان اللہ, یعنی کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی خوبصورت ہیں. جب آپ اپنے بچوں کو بات بتائیں تو کیسے کرنا ہے, انسٹرکشن کو 3 دفعہ دہرا دیں کہ بیٹے ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. اینڈ انسٹرکشن بھی ایک بات کے بارے میں ہونا, 10 باتوں کے بارے میں نہیں. پھر یہ کہ سب میں بیٹھنے کے باوجود گفتگو میں کم حصہ لینا. اب یہ ساری حدیثیں دیکھیں کیسی جا رہی ہیں, یہ فعلی حدیثیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز بتائے جا رہے ہیں. كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شعر بولا کرتے تھے, جاہلیت کے کیے کاموں کے تذکرے کیا کرتے تھے. وَهُوَ سَاكِتٌ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہتے تھے. فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ, اور کبھی ان کے ساتھ مسکرا بھی دیا کرتے تھے. یعنی سبحان اللہ, اٹس سو بیوٹیفل. سب کے لیے بہت بڑا یہ جو ہے نا پوائنٹ ٹو پونڈر اپون ہے کہ کبھی کبھی بچے جو ہے نا وہ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں, گاڑیوں کی باتیں کرتے ہیں, اور کرتے ہیں, اور کرتے ہیں, اور آپ تنگ پڑ جاتے ہیں کہ یا اللہ. کھانے کی باتیں کرتے ہیں تو کرے جائیں گے, کرے جائیں گے, کرے جائیں گے, اور آپ تنگ پڑتے ہو, لیکن آپ کیا کرتے ہیں, خاموش خاموش ہو کر دیکھتے ہیں ان کو. let them have fun, let them talk about whatever they like, smile sometimes, but stay quiet. Why? This is not your time. This is not the time to give them instructions. This is not the time to intervene. اس وقت ایسا نہیں کرنا کہ ان کی محبت کی باتیں ٹوٹیں اور آپ اس کے بیچ میں ٹھوسنے کی کوشش کریں کچھ. اس وقت میں حدیث اور قرآن لا کے, جس وقت ان کا جس وقت نہیں ہے, ان کا دماغ کسی اور جگہ پہ کام کر رہے, اس وقت وہ باتیں نہ کریں, نہیں سنیں گے, وہ نہیں لانا. اور
لیکن سمجھ آتا ہے تجربے کے ساتھ کہ سم ٹائمز آپ غور کرتے رہیں، سنتے رہیں اور نوٹ کر لیں، اور بعد میں کسی وقت میں اچھے طریقے سے سمجھا دیں، لیکن اس وقت ان کی خوشی کو نہیں توڑنا۔ اب آپ دیکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے، صبح کے اذکار اور اشراق، اور پھر اس کے بعد صحابہ کی باتیں سنا کرتے تھے، ان سے خواب سنا کرتے تھے، ان کی تعبیر دیا کرتے تھے۔ صحابہ شعر بول رہے ہوتے تھے یا جاہلیت کے وقت کی باتیں کرتے تھے، ہم یہ بھی کیا کرتے تھے، ہم یہ بھی کیا کرتے تھے، تو بیچ میں نہیں کہتے تھے کہ یہ دیکھو تم نے کیا غلطی کی، وہ غلطی کی، نہیں، خاموشی سے سنتے تھے اور مسکراتے تھے۔ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تعلیم جو ہے نا وہ زیادہ نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں لوگ اس سے تنگ نہ پڑ جائیں، صحیح وقت میں صحیح نصیحت کیا کرتے، جب کوئی پوچھتا تھا تو نصیحت کرتے تھے، جب کوئی کام دیکھتے تھے ایسا کہ جس کو اسی وقت روکنا ہے تو روک دیتے تھے، اور جس میں دیکھتے تھے کہ تھوڑا ٹائم چاہیے ابھی اس بندے کو، اور اس کو جیسے وہ بندہ آ کے پیشاب کر رہا تھا مسجد میں، تو صحابہ اٹھے اس کو مارنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھے رہو، جو کام سے شروع کیا اب کرنے دو، بیچ میں نہیں روکنا، اب کر لیا تو پھر اس کو آرام سے سمجھایا۔ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی، اس وقت میں مسجدیں آپ جیسی مسجدیں نہیں تھی، ایسی کھلا سا میدان اور مٹی نیچے ہوتی تھی نا، تو اس کو نہیں پتا تھا، جاہل تھا، تو آ کے کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہوایا اور یہ بتایا اس کو، تو اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اب جب وہ کام کر رہا تھا ادھر جا کے اس کو مار کٹائی شروع کر دیتے تو کتنا گد اور کتنی مصیبت پڑتی۔ تو سبحان اللہ، the more you learn about حدیث of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, the more you fell in love with him, آپ کو اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اور آپ کہتے ہو کہ yes, I have a lot of, you know, a lot to learn. مجھے اپنی کتنی کتنی چیزوں کو درست کرنا ہے، میں تو کتنی غلطیاں کرتی ہوں، اور بچوں کی ہنسنے کے وقت میں ان کو سیریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ سیریس ہوتے ہیں تو ان کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ سپیس دیتے تھے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں بھی کر لیں، یہ سپیس دیتے تھے ان کو، ہر وقت ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ وہ بس دین ہی کی باتیں کرتے رہیں۔ دل ہمارا یہی چاہتا ہے کہ بھائی بچے ہمارے دین کی باتیں کریں، لیکن نہیں، وہ بچے ہیں، ان کی اور بھی کام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سپیس دیتے تھے، ہم نے بھی سپیس دینا ہے، اور ان کی باتوں کو سننا بھی ہے تاکہ پھر وہ ہماری باتیں بھی سنیں۔ دیکھیں نا میری پیاری بہنوں، کہ آپ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کی باتیں سنیں گے، تو پھر ایک وقت آئے گا جب آپ بات کر رہے ہوں گے تو ان کو یہ ادب ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے خاموشی سے ہماری باتیں بھی سنتے ہیں، تو ہم کیوں نہ سنیں۔ لیکن جب آپ بچوں کو روک ٹوک کرتے نا، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، نہیں بولنا، بس چپ کر جاؤ، میں نے کہہ دیا، آپ نے نہیں آگے سے بات کرنی، اور جب وہ انجوائے کر رہے ہوں ادھر آپ نے ان کو کسی اور جگہ پہ لگانے کی کوشش کی، تو بس پھر وہی ریپیٹ کر کے آپ کی طرف بھی چیز آئے گی۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ حکمت جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور جو انہوں نے سکھائی، الحمدللہ جو ہمارے تک پہنچ گئی، اللہ ہمارے گھروں کے اندر اس حکمت کو لیا، ہمارے انداز میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اصلاح پیدا کر دے، ہم ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، دوسرے کی اصلاح کے لیے حکمت کا استعمال کریں تاکہ گھروں میں سکون ہو جائے۔ اسپیشلی میاں بیوی کے درمیان میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب ایک بندہ جذبات میں آیا ہوتا ہے تو دوسرا بندہ خاموشی اختیار کرے، اگر دوسرا بندہ سمجھنا نہیں چاہ رہا تو ایک بندہ خاموش ہو جائے، پتا چل گیا کہ یہ نہیں سمجھنا چاہ رہے اس وقت، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میرے الفاظ ضائع ہو جائیں گے، میرے الفاظ میری ویلتھ ہیں، میری ایسٹ ہے، میری دولت ہے، اس کو میں ویسے نہیں ضائع کر سکتی۔ آئی نیڈ ٹو سی کہ میں ادھر یہ پیسہ لگاؤں گی جہاں سے مجھے بھرپور فائدہ ملے گا، اور وہ کون سا ٹائم ہوگا
کوئی اور ٹائم, ناٹ ایٹ دس مومنٹ. چھوڑ دیں ان کو اور انتظار کریں. اب یقین کریں کہ جس وقت آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, جب وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں آپ حق پر ہیں, حق پر ہیں آپ, اور وہ غلط کام کر رہے ہیں, لیکن آپ خاموشی اختیار کریں گے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دل کے اندر یہ چیز ڈال دے گا کہ انہوں نے غلطی کی ہے, اور وہ پلٹ کے واپس آ کے اس کو ایڈمٹ کریں گے. لیکن اگر آپ نے ان کی غلطی کے کاؤنٹر اٹیک کیا اور مسلسل اپنا جمانے کی کوشش کی کہ میں حق پر ہوں, تو پھر کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا, اور آپ کے ویلتھ بھی ضائع ہو جائے گی جو آپ کی گفتگو کی صورت میں. ٹھیک ہے, چلے, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کسی نے کچھ بولنا ہے تو ضرور بولیے. سسٹر حمیرہ السلام علیکم. میں 2-3 باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا ہے کہ آپ طول السمع تھے, آپ بہت زیادہ خاموش رہتے تھے, اور آپ جوامع الکلم تھے. آپ کی بات مختصر ہوتی تھی لیکن جامع ہوتی تھی. تو خاموشی کو اسلام نے بہت سراہا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا من صمت نجا, جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. زبان کو حرکت دینا, زبان سے زیادہ باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن اس کے نتائج بعض بہت سیئر ہوتے ہیں. تو بات جو ہے, انسان کی عقل کا اندازہ بھی اس کی بات سے ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا سمجھدار ہے. تو زیادہ بولنا جو ہے وہ بے وقوفی کی نشانی ہے. دوسری یہ بات میں ایک آپ کی, میں پہلے بھی آپ کی میں نے سنی ہے آڈیو, آپ نے بھی بات کی تھی کہ آج کل انسان کی زبان کے علاوہ اس کی انگلیاں بھی گفتگو کر رہی ہیں ٹیکنالوجی میں. تو ہم لوگ بعض دفعہ, جو بہت مجھے میری پریشانی والی بات ہے اور بہت زیادہ مجھے تکلیف دیتی ہے, وہ یہ کہ ہم ہر پوسٹ کو جو ہمیں پہنچتی ہے بغیر تحقیق کے اپنی انگلیوں کے اس کے ہاتھ ہم دوسروں کو بھیج دیتے ہیں. یہ بھی ایک گفتگو کا انداز ہے نا, کہ ہم اس وقت ہمارے سامنے وہ بندہ موجود نہیں ہے لیکن ہم اس کو پیغام پہنچا رہے ہیں, اور ہمیں یہ پتہ نہیں کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ 2 چیزیں میرے ذہن میں آئی تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں, اور دوسری جو بہنیں سن رہی ہیں ان سے بھی. جزاکم اللہ خیر. جی, اور کسی نے کچھ شیئر کرنا تو کیجیے. جی السلام علیکم حمیرہ باجی. میرا کوشچن یہ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ زیادہ بولنا. اب if I talk about myself, جیسے میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں قرآن شریف یہ پڑھا اور یہ سارا کچھ کہ کم بولنا چاہیے. اب ہمارے گھر میں تو یہ ایشو ہے کہ کم بولتی ہے یہ, مطلب ایک یہ بھی پرابلم ارائز ہو جاتا ہے نا کہ you should talk more. You don't do gossips, you are not talking about on different things. Even I'm working on that کہ مجھے یہ ڈاکومنٹریز دینی ہے کہ آپ کو سب طرح کی انفارمیشن بھی ہونی چاہیے. آپ کو بالکل مطلب یہ نہیں کہ آپ بچوں میں ہی صرف لگے ہوئے ہیں, آپ کو ٹاپکس کا بھی ڈفرنٹ پتا ہونا. بٹ کم بولنے کا بھی ایک پرابلم ارائز ہو رہا ہے کہ یہ زیادہ بولتی نہیں, نہیں ہے. ہاں, بات ساری یہ ہے کہ ایسا تو ہونا چاہیے کہ کوئی آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ شیئر کریں. ایسا تو نہیں کہ اب آپ نے خاموشی پکڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو کیا پتا چلتا ہے کہ بولنے کے وقت میں بولنا چاہیے اور خاموشی کے وقت. اب آپ ایسی گفتگو نہ کریں کہ جس کے بیچ میں غیبت ہو یا کسی کی برائی ہو یا کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہو. لیکن اگر کوئی جنرل ٹاپک ہے کہ جیسے اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے, سائنس میں کیا ہو رہا ہے, اتنی تو نالج ہونی چاہیے. تو میں بھی کہتی ہوں کہ ضرور اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے, اپنا ایسا ٹائم رکھنا چاہیے جس میں نالج امپروو ہو. گھریلو عورتیں صرف اگر گھریلو رہیں گی تو پھر ان کے ہسبینڈس کا انٹرسٹ ان میں کم ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی انٹلیکچوئل کوئی بات ہی نہیں کرتی, کوئی اس کو دنیا جہان کا پتہ نہیں ہے. اسی لیے تعلیمی اداروں کے ساتھ جڑنا چاہیے. یعنی آپ پڑھتے پڑھاتے رہیں, کیونکہ آپ جیسے اگر ہم جاتے ہیں نا, جیسے الہدا میں بھی جاتے ہیں, لٹ سے وہ تو دینی ادارہ ہے نا, لیکن اس میں بھی اتنی چیزیں سائنس کی پتہ چل جاتی ہیں, کیونکہ وہاں پر ڈاکٹرز ہیں, وہاں پر سائیکالوجسٹ ہیں, وہاں پر لائف کوچز ہیں, یعنی ڈفرنٹ اداروں سے ڈفرنٹ تعلیم کے ساتھ عورتیں آئی ہیں. جب ان کا ریفلیکشن کا ٹائم ہوتا ہے, یقین کریں کوئی اتنا زبردست دماغ کھلتا ہے. ساتھ ہی جیسے استاذہ بتا رہی ہوتی ہوں, اس کے بعد وہ اپنے چیزیں شیئر کرتی ہیں اور اس سے نالج میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. اور
औरत को जो है ना अपने आप को जरूर इम्प्रूव करना चाहिए। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि आपका जो आज है वो गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए नॉलेज के बिल्कुल। हिसाब से। इतनी जरूर थोड़ी सी बात जरूर शेयर करनी चाहिए जब कोई दूसरा गुफ्तगू कर रहा है। तो आप ये नहीं कि आप बिल्कुल ही खामोश है और दूसरा बोर हो रहा है आपके साथ बैठ के। ये तो जरूरी है कि गुफ्तगू का पता होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए और शेयर करना चाहिए थोड़ा बहुत। जी, और किसी ने ठीक है। कोई बात करी? Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी। I just we were doing Surah Yasin और हम्म उसमें वो आयत आती है that the messengers when they are asked कि, why are you हम्म talking, and they say we are just messengers from Allah and we are doing Balagul Mubin. And हम्म then the teacher was explaining what Balag means. Balag means हम्म a talk that is very concise, but it goes and hits your heart. हम्म So yeah, that is the kind of talk we should be doing. Like हम बोलते ज्यादा हैं and explain नहीं कर सकते अपने आप को. But हम्म that's the type of talk. बहुत अच्छी तरह explain किया था. अभी मैं भी वो नहीं अच्छी तरह नहीं कर सक रही जो हम्म टीचर ने किया था. But हम्म anyways, um, और ये भी बात है कि the words can be like weapons. हम्म It's like your tongue is like a loaded gun. You can हम्म take out something from it that can really go through your chest and hit the heart. So we have to be very careful that कि हमारे जबान is like a loaded gun. We should be careful. Just like आपने बोला कि it's like money. We're so careful हम्म about where to spend. We look for sales and stuff, and then we go spend our money. Same thing. It's like a gun you have in your hands that you can use it to hurt people so much that they'll never forget. हम्म और कभी कभी मैं कोई जगह से गुजर रही हूँ and I remember this house I went and suddenly वो आ जाता है याद कि वो याद this lady said that. वो कभी हम भूलते ही नहीं, like it stays हम्म with us forever and ever. So let's say nice things that people remember us with nice memories instead of bad memories. करेक्शन भी करें तो अच्छे तरीके से करते हैं, शाइस्ता तरीके से। जरूरी नहीं कि करेक्शन किसी की नेगेटिव तरीके से ही हो, ताना देकर ही हो। लेकिन हमारा मोस्टली तरीका पता है क्या होता है कि किसी की भी करेक्शन टेढ़ी उंगली से, टेढ़े जुमले से करने की कोशिश करते हैं, और वो हमें हमारा मकसद नहीं हासिल होता। अगर हम ये देख लेना कि मेरा मकसद है कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए और ये रिजल्ट मुझे किस तरीके से मिलेगा, मैं उस तरीके पर गौर कर लूं। असल में हम अपना तरीका नहीं देखते और फिर रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर रोते हैं। जी निम्रा जी, चलिए ठीक है, यहाँ पर हम रुकेंगे आज। ये तो हमारा अब अगले हफ्ते का हमको होमवर्क ही है ना कि हम किस तरीके से अपने आप को हैंडल करते हैं। अल्लाह ताला ने जो भी हमें एबिलिटी दी है उसमें कोई ना कोई खैर और शर का पहलू पाया जाता है। जैसे छुरी होती है ना, तो उसमें या तो आप सब्जियां काट लें और अपनी जिंदगी को आसान कर लें, और या फिर किसी बंदे को। तो सुबहान अल्लाह, इसी तरह जुबान का भी मामला है कि या तो उसके साथ इस्लाह का कोई काम कर लें और या फिर उसमें कटाई पिटाई कर दें। तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलाए और गलतियों से महफूज रखे, और हमारी जुबान से खैर लोगों को मिले। अल्लाह ताला जो गलत कर रहा हो हमारी जुबान से खैर ये पाए कि उसकी इस्लाह हो जाए, और जो अच्छा कर रहा है हमारी जुबान से खैर ये पाए कि हम उसको अप्रिशिएट करें ताकि वो अपनी नेकी में और तेज हो जाए। आमीन। बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।